آج روزے کی فرضیت کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز جو آنے والی ہوتی ہے اس کا تعلق اگر ایمان اور دین کے ساتھ ہو تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں اس کے آنے سے پہلے اس کے بارے میں چیزوں کا معلوم ہو جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ آ کر گزر جائے اور پھر بعد میں پچھتاوا لگا رہے کہ جی ہمیں پتہ ہوتا تو ہم ایسے کرتے، اگر ہمیں یہ اس بات کا پہلے سے علم ہو جاتا تو ہم ایسے کرتے۔ جیسا کہ اس کی ایک مثال اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک سارے اللہ کے حضور پیش ہوں گے، تو جن کو دین اسلام کی دعوت دی گئی اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا، یعنی کفار کو پروردگار عالم جب اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا تو وہ یوں کہیں گے کہ پروردگار اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ واقعی تو ہم سے حساب لے گا، اور اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ واقعی جنت دوزخ کوئی چیز بھی ہیں، اور اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ سب کچھ ویسا ہی ہونا ہے جیسا تیرے نبی نے ہمیں فرمایا تھا تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ تو ایک مہلت دے، ایک بار ہمیں دنیا میں بھیج دے، اب تیرے محبوب کی بات مانیں گے، اب تیرے نبیوں کی بات مانیں گے، اب تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں اس وقت کہا جائے گا کہ اگر زمین ساری بھی سونے کی بھر کے تم بطور فدیہ بھی دے دو نا، کہ یہ سارا سونا لے لو، ہمیں ایک مہلت دے دو، پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، اور وہ فیصلہ جو ہو چکا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ جنہوں نے اللہ کی بات کو تسلیم کر لیا وہ ایمان والوں کے کھاتے میں جا کر جنت میں چلے جائیں گے، اور جنہوں نے اللہ کی بات کا انکار کیا وہ کافر بنا کر دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اس لیے مہلت ہے تو چیزوں کے آنے سے پہلے اس کا ادراک کرنا ضروری ہے۔ 2 یا 3 دن کے بعد رمضان جیسی دولت ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہو رہی ہے، اور میں یہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں عرض کر چکا ہوں، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ باقی دنوں میں جو نفل ہوتے ہیں وہ تو نفل ہوتے ہیں، زائد عبادت ہے، اس کا اجر بھی اس حساب سے ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بابرکت مہینہ ایسا ہے جس کے نفلوں میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے کہ اس مہینے میں ادا کیا ہوا ایک نفل باقی مہینوں میں ادا کیے ہوئے فرض کے برابر ہے، اور اس مہینے میں ادا کیا ہوا فرض باقی مہینوں میں ادا کیے ہوئے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی برکتوں والا، رحمتوں والا اور شفقتوں والا اور کرم نوازیوں کا اور بخششوں والا اور طرح طرح کی نعمتوں والا مہینہ ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں اللہ رب العزت نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ روزے تم پر، سارے بولو بھائی، فرض کیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے پروردگار؟ کوئی بھوکا پیاسا رکھنا مقصد ہے؟ کوئی معاذ اللہ خزانوں میں کمی آ گئی ہے کہ لوگ بہت زیادہ کھانے لگ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ اپنی خزانوں کو بچانا ہے تو اس لیے روزہ رکھا ہے؟ فرمایا نہیں، کوئی مقصد نہیں، ایک ہی مقصد ہے لعلکم تتقون۔ میرا ارادہ یہ ہے اور میں چاہتا یہ ہوں کہ روزہ رکھو تاکہ تم میں سے ہر بندہ متقی اور پرہیزگار بن جائے۔
یہی مقصد ہے. اور فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، گنے چنے دن ہیں. جب یہ گزر جائیں گے تو اگلے سال تک وہ کرم نوازیاں جو اس مہینے میں برستی ہیں وہ کسی دوسرے مہینے میں نہیں برسیں گی. اور پورا پورا مہینہ آپ کو کرم نوازیوں کا کبھی بھی اس طرح سے رمضان کے علاوہ نصیب نہیں ہوگا. اب یہ جو ایک آیت مبارکہ ہے دوستان گرامی قدر، اگر اس کے علاوہ روزے کے بارے میں اور کوئی چیز بھی نہ ہو، نہ کوئی حدیث ہو، نہ کوئی آیت ہو، فرض کر لیں تو روزے کو فرض سمجھنے کے لیے ایک آیت ہی کافی ہے. جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ کتب علیکم الصیام، تو روزہ فرض ہو گیا. اب اس کے لیے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. ہاں باقی جو چیزیں بیان ہوئی ہیں احادیث میں، جس کا میں ابھی تفصیل سے ذکر کرتا ہوں، وہ اس روزے کا انعام ہے کہ روزہ رکھو، ہے تمہاری ذمہ داری. جس طرح نماز ذمہ داری ہے، نماز فرض کی گئی ہے، اسی طرح روزہ فرض کیا گیا ہے. اگر تم نہیں کرو گے تو اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرو گے، اور اگر ذمہ داری میں کوتاہی کرو گے تو پھر میں پوچھنے والا ہوں، میں سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہوں. میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر اپنی ذمہ داری صحیح سے ادا نہیں کرو گے تو پھر آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، میں پوچھ لوں گا. اور اگر تم اس کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہو تو ذمہ داری تم نے اپنی ادا کرنی ہے، کام تم نے اپنا کرنا ہے. جو تمہارے ذمہ فرض ہے وہ تم نے کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اگر صحیح ادا کرو گے تو میں برکتوں کے وہ پہاڑ تم پر نازل کروں گا کہ جس کی وسعت کا اندازہ عقل انسانی کر ہی نہیں سکتی. ارشاد فرمایا، احادیث مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے. سنیں پہلی حدیث مبارکہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ تعالی. یہ بھی حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جس میں فرمان مبارک پروردگار کا ہوتا ہے. حضور علیہ السلام اپنی امت کو بتاتے ہیں کہ بقیہ اقوال جو ہیں وہ میرے ہیں، لیکن یہ خاص طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے. اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے. آدم کے بیٹے نے جو بھی عمل کرنا ہے وہ اس کے اپنے لیے ہے. الا الصوم، سوائے روزے کے. فإنہ لی وأنا أجزی بہ، سوائے ایک روزے کے کہ روزہ وہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں اپنے ہاتھوں سے اس کا بدلہ اس کو دوں گا. فرمایا الصوم لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. ایک اور حدیث مبارکہ میں بہت خوبصورت الفاظ ہیں. فرمایا الصوم لی وأنا أجزی بہ. ایک یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. اس کو سمجھنا ہو تو آسان کر کے یوں سمجھیے کہ جب نمازوں کی جزا کا وقت آئے گا تو پروردگار فرمائے گا فرشتوں اس کی نمازیں مقبول ہیں، اس کو جزا دے دو. یہ حج کر کے آیا ہے، اس کے حج کی جزا بنتی ہے، اس کو دے دو. اس نے زکوٰۃ اچھے طریقے سے ادا کی، اس کی زکوٰۃ مقبول ہے، اس کی جزا دے دو، اس کا بدلہ دے دو. لیکن جیسے ہی روزہ دار کی باری آئے گی فرمایا روزے دار ذرا سائیڈ پہ ہو جائیں، سب کو ان کے عملوں کی جزا فرشتے دیں گے. روزہ دار جن کے روزے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، فرمایا تم ذرا سائیڈ پہ ہو جاؤ، باقی سب عملوں کی جزا فرشتے دیں گے، تمہیں تمہاری جزا میں خود اپنے ہاتھوں سے عطا فرماؤں گا. کتنی بڑی نعمت ہے. اور دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. فرمایا یہ جو روزہ میرے لیے رکھتے ہو نا، ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے جزا دوں گا، دوسری روایت میں ہے کہ خود اس کی جزا ہوں. یعنی نمازیں پڑھو گے جنت کا وہ درجہ ہے، زکوٰۃ دو گے جنت کا وہ درجہ ہے، حج جیسی عظیم عبادت کرو گے تو جنت کا وہ درجہ ہے، صدقہ و خیرات کرو گے تو جنت کا وہ درجہ ہے.
فرمایا حفظ قرآن کرو گے تو جنت کا وہ درجہ ہے، عمل صالح کرو گے، لوگوں کے کام آؤ گے، صلہ رحمی کرو گے، رشتوں کو جوڑو گے، صلح کرو گے، ناراضگیاں ختم کرو گے، وہ درجہ ہے جنت کا۔ فرمایا روزے دار آ جائیں میرے پاس، ان کو جنت نہیں، ان کو جنت کو پیدا کرنے والا ان کی جزا ہے، میں خود اس کی جزا ہوں، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا آگے ارشاد فرمایا یہ تو ایک بات ہے نا، یہ انعام ہے، روزہ فرض کیا، یہ فرض روزے کی جزا ہے، جو ذمہ داری ہے، جس کے بغیر چھوٹ نہیں، جس کا کوئی بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں۔ اور یاد رکھیں ایک بات ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی حیثیت سے بڑھ کر تکلیف دیتا ہی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں کہ اگر روزہ بندہ نہ رکھ سکتا ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو فرض ہی نہ قرار دیتا۔ قرآن کی نص سے ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی حیثیت سے بڑھ کر تکلیف دیتا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کی ٹانگیں ہی نہیں ہے، اب اس کے اوپر لازم نہیں کہ وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے، سمجھ آگئی نا بات کی؟ اب وہ عذر جو اس نے جا کر کرنا ہے کہ باری تعالیٰ میں تو کھڑا ہو ہی نہیں سکتا تھا، فرمایا تمہیں پہلے ہی چھوٹ دے دی، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے نماز پڑھ لے۔ تو جو عذر بندے نے جا کر کرنا ہے نا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ نے اس کی چھوٹ پہلے ہی دے دی ہے، اس لیے یہ عذر بنتا ہی نہیں کہ بھائی مجھ سے رکھا نہیں جاتا روزہ، بھائی گرمی بڑی ہے تو یہ ہو گیا ہے تو وہ ہو گیا ہے، کون اتنی دیر بھوکا پیاسا رہے، کیا کریں گے؟ اور یہ بات تکلیف دہ ہے کہ اب سے کوئی 5-10 سال ادھر ہوٹلز ہمارے اس کو کناتیں لگائی جاتی تھیں، آپ کو یاد ہے نا، جو کھانے پینے کی جگہ ہیں ان کو کناتیں لگ جاتی تھیں کہ بھائی رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، روزے کا احترام ہے، جنہوں نے کسی مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے کھانا پینا ہے تو وہ پردے میں رہ کر کھائیں تاکہ روزہ داروں کے روزے کا احترام باقی رہے۔ لیکن اب ستم بالا ستم یہ ہے کہ اب وہ کناتیں بھی ہٹ گئی ہیں، وہ پردے بھی ہٹ گئے ہیں، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں، روزے دار کا احترام کرنا ہی بڑی بات ہے۔ روزہ اتنی بڑی ڈھال ہے، اگر کوئی تم سے لڑائی کرے اسے صرف اتنا کہہ دو کہ بھائی میرے سے جھگڑا نہ کر، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ روزہ صرف بھوک پیاس اور ایک خاص قسم کی خواہش کو کنٹرول کرنے کا نام نہیں، یہ زبان کا بھی روزہ ہے، یہ نظر کا بھی روزہ ہے، یہ ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، یہ پیٹ کا بھی روزہ ہے، یہ سوچنے کا بھی روزہ ہے، فکر کا، دماغ کا روزہ ہے۔ پوری طرح بندہ اس حصار میں آ جاتا ہے، تبھی اس کو رمضان کی وہ برکات نصیب ہوتی ہیں جو اس پورے مہینے میں رب کی جانب سے چھم چھما چھم برستی ہیں۔ تو میں تم کو سے کوئی جھگڑا کرے نا، کوئی اونچی آواز میں بات کرے، اسے کہو بھائی تو خاموش رہ، میں روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ سارے کچھ کرو گے، صحیح طریقے سے روزہ ادا کرو گے، فرمایا پھر للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس کو اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیں خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا جی۔ ایک سارے دن کی بھوک اور پیاس کا جو ایک سلسلہ چلا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کھانے پینے میں بندہ آزاد ہو جاتا ہے۔ پہلی خوشی فرمایا اس وقت ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی کہ جب اس رکھے ہوئے روزے کی جزا کے بدلے اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ وہ جب ملاقات کرے گا تو ہر قسم کی خوشی اور ہر قسم کی نعمت بھول جائے گی، اس لیے کہ ہر نعمت کو پیدا کرنے والی ذات کا دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ 2 خوشیاں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس کا اشارہ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی کیا تھا۔ فرمایا معیشت سے تنگ لوگوں، کاروبار سے تنگ لوگوں، اور جگہ جگہ بیٹھ کر شکوے کرنے والوں،
اے نہیں پورا ہوندا، اے نہیں پورا ہوندا، اے نہیں پورا ہوندا، روزی روٹی نہیں پوری ہوتی، ضروریات نہیں پوری ہوتی. فرمایا میں جو تمہیں نعمتوں والا مہینہ دے رہا ہوں میرے محبوب علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یزداد فیہ رزق المومن، فرمایا روزی روٹی سے تنگ لوگوں میں محمد مصطفیٰ تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، یہ ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں ایمان والے کا رزق پروردگار کی جانب سے بڑھا دیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بڑھا دیا جاتا ہے. اگر حضور نے فرمایا ہے تو ایسا بولو یار ہوتا ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حضور نے فرمایا ہے تو ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، آپ کی زبان سے کبھی کوئی غلط بات نہیں نکلی. کیوں نہیں نکلی؟ فرمایا اس کی زبان پر اس کا خدا بولتا ہے. ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی سے تو کچھ بولتا ہی نہیں، وہی بولتا ہے جو اس کا پروردگار چاہتا ہے. فرمایا یزداد فیہ رزق المومن، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اچھا مومن کا رزق بڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ مہنگائی ہو جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک خاص طبقے کی چاندی ہو جاتی ہے. رزق جو ہے اس کی جو وسعت کا اندازہ ہے وہ قرآن مجید کی پہلی آیات سے لگائیں. یعنی ہم رزق سمجھتے ہیں صرف روزی روٹی کو، ہم رزق سمجھتے ہیں صرف روٹی کو، پیسے کو، دولت کو، مال کو. حالانکہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ مما رزقناہم ینفقون، ہم نے جو ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. رزق کے اندر معیشت بھی آتی ہے، رزق کے اندر اولاد بھی آتی ہے، رزق کے اندر بندے کی مثبت جو اخلاقیات ہیں وہ بھی آتی ہیں، رزق کے اندر ہر نعمت آ جاتی ہے جو پروردگار کی جانب سے بندے کو عطا کی جاتی ہے. فرمایا یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں بندے کی فکر بھی پاک ہو جاتی ہے، بندے کا فکری رزق بڑھا دیا جاتا ہے، دولت بڑھا دی جاتی ہے. اگر کسی بندے کے ہاں اولاد نہیں، اس مہینے کی قدر کرے، پروردگار اس طرح کے رزق میں بھی اضافہ فرما دے گا. رزق ہے نا، رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اس لیے لیکن کس کا؟ یزداد فیہ رزق المؤمن، ایمان والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. تم ایمان کے معیار پر پورا تو اترو. اگر صرف کلمہ پڑھ دینا ہی کافی ہے اور اگر صرف زبان سے اقرار کر دینا ہی کافی ہے تو مجھے قرآن مجید کی وہ آیت یاد آ رہی ہے، کیوں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو اب ایمان لے آؤ. اس کا مطلب ہے کہ زبانی اقرار کے بعد بھی کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے جس کے اوپر عمل کرنا ضروری اور لازمی ہوتا ہے. اسی کی جانب ارشاد فرمایا کہ اب تم نے زبان سے تو اقرار کر لیا ہے، اب اپنے عمل سے بھی ثابت کرو کہ میں اللہ کی عزت پر بھی ایمان رکھتا ہوں، اللہ کے محبوبوں پر بھی ایمان رکھتا ہوں، اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر بھی ایمان رکھتا ہوں. اس پر عمل کر کے بتاؤ. تم عمل کرو، میرے محبوب کا وعدہ ہے کہ میں تمہارا ہر طرح کا رزق اس میں اضافہ فرما دوں گا. یزداد فیہ رزق المومن، رزق بڑھا دیا جاتا ہے. فرمایا رحمت تلاش کرتے ہو نا، جاؤ میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں. اولہ رحمت، یہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن پروردگار کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیان والے 10 دن رحمتیں سمیٹ کر پہلے 10 دن، درمیان والے دن جو ہیں وہ میں مغفرت کے پروانے دیتا رہتا ہوں، بخشش کی نویدیں دیتا رہتا ہوں، بخش دیا جاتا ہے. اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ آخرہ عتق من النار، آخر میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ دوزخ سے نجات کے پروانے بھی دے دیتا ہوں. اتنا کچھ کس کے لیے؟ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ایمان والوں کے لیے. ایمان تو پیدا کرو نا، ایمان پیدا کرو، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے. اور ارشاد فرمایا کہ رمضان جو امت محمدی پر فرض ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ
قرآن مجید نے جو ارشاد فرمایا کہ روزہ اس سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، لیکن حضور نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو پچھلی امتوں کو بھی نصیب نہیں تھی، یہ 5 چیزیں صرف اور صرف پروردگار نے میرے صدقے میری امت کو عطا فرمائی ہیں۔ اب سنیں وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ یہ آنے والا مہمان لا رہا ہے۔ فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ جب بھوک اور پیاس سے سارا دن گزارتا ہے نا اور روزے کی کیفیت میں رہتا ہے، اس کے منہ سے نکلنے والی جو بو ہے نا، اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ پیاری سمجھی جاتی ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو کستوری سے بھی زیادہ پیاری، سبحان اللہ۔ اب یہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہماری طرح کا کوئی ناک تو نہیں جس سے وہ سونگھتا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کو پاس کھڑے بندے کو بو آ رہی ہو، لیکن اگر وہ روزے کی بو ہے اور روزہ دار کی بو ہے تو اس کے پیدا کرنے والے سے پوچھو، اتنی فضیلت کستوری کی خوشبو کی نہیں ہے جتنی ایک روزہ دار کے منہ سے نکلنے والے بو کی ہوتی ہے۔ پہلی چیز فرمایا۔ دوسری چیز یہ ہے، اب یہ بڑی کمال کی بات ہے اور اس کو مذاق بھی بنایا جاتا ہے۔ آج کل تو میڈیا آزاد ہے اور سوشل میڈیا نے تو بڑے بڑوں کو آزاد کر دیا ہے، وہاں پہ لطیفے بھی بنائے جاتے ہیں، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے ساتھ مذاق یہ ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے، اور اگر کوئی یہ عمل تسلسل سے کرے تو معاذ اللہ ایمان سے خارج بھی ہو جاتا ہے۔ یہ فتوے کی بات نہیں، تبلیغ کی بات ہے۔ فرمایا پچھلی امتوں کے لیے یہ نہیں تھا، لیکن میرے صدقے میری امت کو اللہ رب العزت یہ انعام دیتا ہے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ شیطانوں کو رسیاں ڈال کر جکڑ دیتا ہے، شیطانوں کو قید کر لیتا ہے، شیطانوں کو جکڑ لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے۔ پروردگار تمہارے دشمن کو پکڑ لیتا ہے، پکڑ کے تمہیں موقع دیتا ہے، بھائی تمہارا دشمن پکڑا گیا ہے، جتنا بھاگ سکتے ہو بھاگ لو، جتنا بھاگ سکتے ہو بھاگ لو، اور اس کا اثر آپ کو نظر آتا ہے۔ یعنی 29 یا 30 شعبان کو مسجدوں کی رونق اور 1 رمضان کو مسجدوں کی رونق میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ فجر میں عام دنوں میں 1 صف بھی نہیں ہوتی، 2 صفیں بھی نہیں ہوتی، لیکن رمضان میں آپ دیکھیں کہ مسجد فل ہو جاتی ہے۔ جی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ برکات تو ہیں نا۔ اللہ رب العزت شیاطین کو جکڑ لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے کہ بھائی جتنا بھاگ سکتے ہو بھاگ لو۔ اب یہ تو بندے کی دوڑ ہے بھائی، یہ تو بندے کا اپنا کمال ہے کہ جتنا بھاگ سکتا ہے بھاگ لو، لیکن اس کو بھی اللہ نے مہلت قیامت تک دی ہوئی ہے۔ وہ بھی اتنا شاطر دماغ ہے، اتنا تیز ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، چاند رات ہوتی ہے، وہ جتنا تم بھاگ رہے ہوتے ہو چھلانگ لگا کے تمہارے سروں پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب وہ جو سارا کچھ ہم نے جو ہے وہ چھوڑا ہوا تھا، اچانک سب کچھ اسی طرح تسلسل میں آ جاتا ہے۔ گانے بجانے بھی شروع ہو جاتے ہیں، ڈیک اونچی آواز میں لگنے شروع ہو جاتے ہیں، دکانوں سے ہلے گلے کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، ہیں جی، یہ سارا کچھ ہوتا ہے نا جی۔ فرمایا شیطانوں کو جکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ صرف میری امت کو نصیب ہے۔ اور تیسری اشارت فرمایا کہ جب تک روزے دار روزے کی حالت میں رہتے ہیں اور رمضان کی ساعتوں میں رہتے ہیں، فرشتوں کی اللہ تعالیٰ ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ وہ روزہ داروں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ روزہ تم نے رکھا ہوا ہے بھائی، اور ڈیوٹی فرشتوں کی لگی ہوئی ہے کہ میرے بندوں نے روزہ رکھا ہے، تم ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو۔ اور فرمایا آخری رات فرشتوں کی دعا کی اتنی برکت ہے، اور بندے کے روزے کی قبولیت کا عالم یہ ہے، آخری رات جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، عام زبان میں اسے چاند رات کہا جاتا ہے، اور صبح عید کا دن ہوتا ہے۔
فرمایا یہ مزدور کی مزدوری لینے کا وقت ہے. مزدور کی مزدوری لینے کا وقت ہے. آپ اس کو ایک مثال سے سمجھے نا. ایک مزدور آپ نے بازار سے پکڑا, گھر کا سارا کام کروایا. اب وہ جب مزدوری لینے کا وقت ہے وہ بندہ بھاگ جائے تو اس کو کون عقل مند کہے گا؟ یا وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کر آپ سے بدتمیزی کر لے تو آپ کہیں گے یار ٹھیک ہے تو نے کام کیا ہے, سارا کچھ کیا ہے, لیکن یہ تیرا کیا طریقہ ہے, یہ کیا اخلاقیات ہے, تمہیں کسی نے بولنا نہیں سکھایا, کسی نے بات کرنی نہیں سکھائی. تو سارا دن بندہ مزدوری بھی کرے اور جب مزدوری لینے کا وقت آئے تب کوئی ایسا کام کر دے کہ جس سے مزدوری اس سے چھن جائے, تو ایسے بندے کو کوئی عقل مند نہیں کہتا. فرمایا عید والا دن اور رات ایسی رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر اتار دیتا ہے. وہ رجسٹر لے کر گلیوں بازاروں میں تقسیم ہو جاتے ہیں, مسجد میں آنے والے ہر بندے کا نام لکھتے ہیں, اور جب واپس جا کے بتاتے ہیں کہ تیرے بندے اللہ اکبر کی صدا لگا رہے تھے, اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا کر ارشاد فرماتا ہے عزتی و کبریائی و ارتفاعی مکانی, مجھے میری عزت کی قسم ہے, میرے جلال کی قسم ہے, میرے بلند مرتبے کی قسم ہے, انہوں نے سارا مہینہ مزدوری کی اور مزدوری میں نے ان کو یہ عطا فرمائی ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں جس نے روزے کی قدر کی ہے, رمضان کی قدر کی ہے, میں پروردگار اسے معافی کا پروانہ عطا فرماتا. فرمایا آخری چوتھی بات یہ تھی کہ آخری رات بخشش کے پروانے تقسیم کرتا ہے, مزدور کی مزدوری دیتا ہے. اور فرمایا پانچویں بات یہ ہے کہ روزہ داروں کے لیے جنت کو تیار اور آراستہ کیا جاتا ہے. جنت ہے, حالانکہ وہ خود جنت ہے. یہ جو دنیا اتنی حسین آپ کو نظر آتی ہے نا, یہ جنت کا کوڑا کرکٹ ہے. حضور نے فرمایا جنت میں کوڑا جھاڑو مار کے جو کوڑا کرکٹ ہوا اس کی اللہ نے دنیا بنا دی. اگر یہ اتنی خوبصورت ہے تو سوچو جنت کیسی ہوگی. جب جنت ایسی ہوگی تو پھر سوچو جسے روزہ داروں کے لیے سجایا جائے گا وہ مقام کیسا ہوگا. یہ سب کچھ حضور علیہ السلام نے فرمایا پچھلی امتوں کو نصیب نہیں تھا, یہ میرے صدقے پروردگار نے میری امت کو عطا فرمایا ہے. اور آخری بات میں عرض کر کے پھر بات ختم کرتا ہوں. جو شخص جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے, بغیر بیماری کے روزہ چھوڑتا ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک چھوڑا ہوا جان بوجھ کر روزہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر بقیہ ساری عمر بھی بندہ روزہ رکھے یہ سوچ کر کہ میں اس چھوڑے ہوئے روزے کا بدلہ دے دوں, فرمایا اس کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شب معراج میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو ٹخنوں کے بل الٹا لٹکایا گیا ہے اور جبڑے چیرے گئے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ ہیں جو بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے. تو یہ معمولی بات نہیں. ہمت پیدا کرو, شوق پیدا کرو, جذبہ پیدا کرو. رمضان آنے والا ہے, رحمتیں آنے والی ہیں, کرم نوازیاں اترنے والی ہیں, بخششیں آنے والی ہیں. لوٹنا ہے کوئی پتہ نہیں. شب معراج شب برات کو کس کا پتہ کٹ گیا ہے اور کب کٹ گیا ہے, اس کو اپنا آخری رمضان سمجھ کے میں بھی اور آپ بھی اس کی برکتیں سمیٹیں. پروردگار ہمیں رمضان کی کما حقہ برکتیں عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.